اسی طرح سیدنا عمر بن ثابت بھی، یہ احد کے بعد شہداء کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ عمر بن ثابت کو اسیرم بھی کہتے ہیں، حضرت اسیرم. یہ اول انہوں نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا. احد کے دن ان کو پتہ چلا کہ سارے لوگ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کفار کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، اور ان کے کانوں تک یہ خبریں پہنچ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو یہ کہا کہ جو احد میں شہید ہو جائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. ویسے تو شہادت کسی بھی میدان میں اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن ان کے دل میں جو پہلے اسلام کے حوالے سے کبھی تڑپ پیدا نہیں ہوئی، رسول اللہ کے یہ اعلانات سننے کے بعد اور غزوہ احد کے بپا ہو جانے کے بعد آپ کے دل میں ایک عجیب قسم کی تڑپ پیدا ہوئی، اور آپ تیزی سے میدان احد کی طرف گئے اور میدان احد میں بہادری کے جوہر دکھانے لگے. بے شمار کفار کے وہ تحقیق کیا، لڑتے ایک وقت آیا کہ شہید ہو گئے. اب ان کے قبیلے کے لوگ آئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو اس کو چھوڑ کے آئے تھے تو ابھی تو یہ مسلمان بھی نہیں تھا، اور آج یہاں پہ شہید پڑا ہوا ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیا معاملہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ لے کے جایا گیا. یہ عمر بن ثابت حضرت اسیرم جو ہیں انہوں نے تو اسلام قبول نہیں تھا کیا، یہ احد میں کیا کرنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے عمل بڑا تھوڑا کیا لیکن جنت میں بہت اونچے مقام پہ چلا گیا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ انہی کے بارے میں کہا کرتے تھے، وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی ان کی زندگی میں ادائیگی کا موقع نہ مل سکا، لیکن جنت کے اتنے اونچے مقام پہ ہوں گے کہ نمازی بھی ان کے مقام کے اوپر رش کرتے رہے. کیوں؟ دنیا کی حقیقت سمجھ لی. جب بندہ دنیا کی حقیقت سمجھ لے اس طرح جس طرح رسول اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی صرف ایک مسافر کی طرح گزارنے والے ہی کو کامیابی عطا کرے گی. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے مگر جو ایمان لے کے آیا اور نیک عمل کرتا رہا. 11 قسمیں 30ویں پارے میں والشمس وضحاہا کے اندر بھی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 11 قسمیں کھانے کی اللہ کو ضرورت ہے. اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی چلو مخلوق کے اوپر اور انسانوں کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. حجت ہے کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ فلاں نے گمراہ کر دیا، فلاں نے گمراہ کر دیا، فلاں نے گمراہ کر دیا. باو اجداد نے، معاشرے نے، کنبے نے، قبیلے نے، سرداروں نے، پیروں نے، فقیروں نے. اور قیامت کے حوال کے اندر یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے. حقیقت میں بھی لوگ یہ کہتے رہیں گے، لیکن جس کے اوپر بھی الزام لگائیں گے وہ بھی جہنم میں پڑا ہوگا. پھر آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے، کہیں گے یہ اصل میں ہمیں شیطان ابلیس نے گمراہ کیا ہے، اصل میں اسی نے. اس کے پاس چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ واقعہ تفصیلاً موجود ہے. ابلیس کو کہے گا تو ایسا بے ایمان تھا جس نے ہمیں گمراہ کر دیا. وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے ملامت کرتے ہو، مجھے ملامت کرتے ہو. اپنے نفسوں کو ملامت کرو، اپنے آپ کے اوپر لانتے بھیجو، میرے پہ لانتے نہ بھیجو. تمہارے رب نے تمہارے تک پیغام پہنچا دیا تھا کہ میرا وعدہ جھوٹا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھا کے مجھے اور آپ کو یقین دلا رہا ہے قد افلح من زکاہا. کامیاب وہ ہوگا جو زندگی پاکیزگی کے عالم میں گزار دے گا، اور ناکام وہ ہوگا جو اپنے نفس کو خراب کرے گا، خواہشات کے پیچھے، نفسانی خواہشات